व्यूवर्स, बताता चलूँ कि होप स्टेक के हवाले से होप स्टेक में 9 मार्च को जो हमने एक इवेंट किया था रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में, उसमें जितने भी अचीवर्स थे उनके लिए होप स्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने एक नारायण कागान जी सफुल मलू का टूर अरेंज किया है, जिसमें पेशावर से, लाहौर से, मुल्तान से, कामरा से, अटक से, मुख्तलिफ़ शहरों से, एबटाबाद से लोग आए हैं। और इंशाअल्लाह अभी हमारा टूर का आगाज़ है। बाहर जाएंगे, इंजॉय करेंगे, चिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, आगे आपको थोड़ा साथ साथ हम अपडेट करते रहेंगे कि होप स्टेक प्लेटफॉर्म न सिर्फ एक नेटवर्किंग कंपनी है, साथ साथ तफरीही मकामात की सैर, साथ साथ अचीवमेंट्स, साथ साथ टूर्स, इंसेंटिव, बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये कुदरत के खूबसूरत नज़ारे बालाकोट की वादियों से होते हुए बिल आखिर बालाकोट शहर में हम इन हो गए। यहाँ का बहता दरिया, यहाँ के झरने, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, यहाँ का सब्ज़ा किसी तारफ़ का मुहताज नहीं। कराची से लेकर खैबर तक के लोग यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आते हैं। और यहाँ का आब रवां, जिसका ओरिजिन, जिसका सरचश्मा और जिसका मंबा झील सैफुल मलूक के ग्लेशियर्स हैं, जहाँ का पानी पिघलता हुआ एक झील में जमा होता है और वहीं से वो दरिया की सूरत में नारायण कागान बालाकोट से होता हुआ ये आब रवां बालाकोट का दरिया है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया कि इसका जो सरचश्मा है, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो मंबा है, झील सैफुल मलूक की वो वादी है। झील सैफुल मलूक के वो ग्लेशियर हैं जो बहते हुए एक झील के अंदर उतरते हैं और वहीं से इसका एग्जैक्ट होता है। और ये होते हुए कागान, दरियाए नारायण, दरियाए बालाकोट और ये जाके दरियाए सिंध में गिरता है। ये साथ ही होटल हैं जहाँ पे हमारा यहाँ पे स्टे भी है और यहीं पे अभी हम नाश्ता करेंगे और यहाँ से घंटे डेढ़ के बाद यहाँ से रवाना होंगे शोगरान की तरफ। शोगरान से होते हुए कागान से होते हुए नारायण, और कल इंशाल्लाह झील सैफुल मलूक की सैर आपको कराएंगे। और इंशाल्लाह साथ रहिएगा, जहाँ जहाँ हमारा स्टे होगा, जहाँ जहाँ हमारी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ होंगी, साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये हम शोगरान में आ चुके हैं, शोगरान में एंटर हो गए हैं। अभी मस्जिद की तरफ हम जा रहे हैं नमाज अदा करके, तो वापसी पे इंशाअल्लाह हम अपनी
پارٹیوں کو جوائن کریں گے. ہمارے دوست احباب سارے گاڑیوں میں آ چکے ہیں اور یہیں پہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ دو چل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری واپسی ہے. یہ خوبصورت ہوٹل، خوبصورت وادیاں، قدرت کے حسین نظارے لاجواب. السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ میں تو سجیسٹ کروں گا تمام لوگوں کو کہ سال میں 2-3 دن یہاں پہ چل کرنے کے لیے ضرور آیا کریں. انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر فریش ہو جاتا ہے، ایک نئی پوٹینشل، ایک نئی انرجی کے ساتھ اپنے روزمرہ کے کاموں میں جٹ جاتا ہے. تو دوسرا یہ کہ یہاں کی لوگوں میں بہت غربت پائی جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا آپ کی طرف سے سپورٹ ہو جاتی ہے. ان کا کاروبار زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ سیاحوں کی طرف دیکھتے ہیں اور انہی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ ان لوگوں کی مدد کریں. یہاں سے انجیر، اخروٹ، یہ اخروٹ کا درخت ہے، کلوز میں لے رہا ہوں اس کو، یہ اخروٹ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. خوبانی اخروٹ، آلوچا وغیرہ یہاں کے پھل ہیں. اذان ہوا چاہتی ہے، بعد میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. جی ناظرین، ابھی ہم شوگران کے لیے جیپ ہائر کر رہے ہیں. تقریباً 80 لوگ ہیں تو 12 جیپ تقریباً یہاں سے ہائر کی جائیں گی. ساری ٹیمیں لاہور، پشاور، کامرا، ایبٹ آباد، ملتان، ساری ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں. تھوڑی دیر میں یہاں سے ہم شوگران بہت ہائٹ پہ ہے، پھر اس کے پاس سری پائے. چونکہ ٹائم ایسا ہے کہ بہت لیٹ ہو چکے ہیں، سری پائے تو نہیں جا سکیں گے، لیکن شوگران کا وزٹ کر کے ہم انشاءاللہ وہاں سے آپ کو پھر اپڈیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ جی ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوپ سٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ عامر صاحب ہیں، کھوکھر صاحب ہیں. یہ ساری ہماری ٹیم ہے. یہ افتخار صاحب، جاوید کھوکھر صاحب، عامر صاحب، ریاض صاحب. ہاں ایسا نہ کرے نا، فوٹوؤں کو خراب کر رہے ہیں کیا تم؟ جی جی جی، اچھا اچھا اچھا، سوری سوری سوری. جی جی تو ناظرین، یہ شوگران کے وہ میدانی علاقے جہاں پہ اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں. آپ میری بیک پہ دیکھیں تو بیک سائڈ پہ آپ کو پہاڑوں پر یہ برف پوش پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. چونکہ رینی موسم ہے اور بادل بہت گھنیرے ہیں، ہلکی ہلکی بوندہ باندی بھی سٹارٹ ہے. بڑا دلکش موسم ہے. تو شاید آپ کو یہ برف پوش پہاڑ یہاں سے نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن انشاءاللہ صبح ہم لولی سر اور چیز سیف الملوک سائڈ پہ، لال آزار سائڈ پہ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ سارا سین آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، بیچ میں اذان ہو گئی تھی تو بات ادھوری رہ گئی تھی. تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ سجیشن دوں گا. ریکویسٹ کیوں کروں، میرا کون سا فائدہ ہے کہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں. سجیشن دوں گا کہ سال میں 2-3 دن کے لیے ان ہیلی ایریاز پہ، شوگران، کاغان، کلام، سوات سائڈ پہ کسی بھی جگہ پہ جائیں جہاں پہ نیچرل بیوٹی ہو. شہروں میں پارک تو ہوتے ہیں، آرٹیفیشلی ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور پھر بھی ہمیں وہ بہت زیادہ دلکش اور بہت زیادہ حسین ویو نظر آتا ہے پارکوں میں. لیکن یہاں پہ تو ساری آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹلی نیچرل بیوٹی ہے.
ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کر انسان کو کیسا فیل ہوتا ہے یہ جب آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. اور کئی بار پہلے آپ آئے بھی ہوں گے لیکن بیچ میں وقفے بھی آئے ہوں گے بہت زیادہ عرصہ کے. ٹھیک ہے. یہاں کے بہت دشوار گزار شوگران کا خاص طور پر، لیکن یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. توقع ہے کہ انشاءاللہ سال ڈیڑھ میں انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا. 20-22 سال پہلے جب میں آیا تھا اور روٹین سے 5-7 مرتبہ آیا تھا تو اس وقت یہ شوگران تک کے راستے، کاغان ناران تک کے راستے سنگل ہوتے تھے. سلائیڈنگ اور ہر جگہ پہ یعنی دگرگوں حالت ہوتی تھی. دل نہیں انسان پکڑ سکتا تھا کہ فیملی کے ساتھ ان ایریاز میں. خوبصورتی بہت ہے لیکن جب راستوں کی صعوبت دیکھتے ہیں تو دل نہیں چاہتا کہ فیملی کے ساتھ انسان آئے اور دل منہ تک. مطلب یہ کہ آپ لوگوں کی بریک لگی ہے، میں نے کہا موقع سے فائدہ اٹھا لوں. یہ کام صحیح ہے نا. میں نے کہا آپ لوگوں کے بیچ میں بریک لگی ہے، موقع سے فائدہ اٹھا لوں. اقبال صاحب آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ بالکل سر. جزاک اللہ. افتخار سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے حصے بھی کھاتا ہے. شہزاد صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کچھ فرمانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ماشاءاللہ ہمارا جو اس وقت نارتھن ایریا میں ہم انجوائے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. جی دل سے مبارکباد بڑی مہربانی. پیارے پیارے الفاظ جو آپ ہمیں تازہ کرتے ہیں. گو کے خورد و نوش کا اہتمام تھوڑا سا پری پلان نہیں تھا لیکن دعوت شیراز سمجھ کر قبول فرمائیے گا. اللہ اس میں آپ ماشاءاللہ لوگ الحمدللہ انتظامیہ نے اچھا انتظام کیا ہے. جزاک بھی اللہ. اچھا تھا اور ٹرانسپورٹ کا نظام بھی اچھا تھا. صحیح. لوگ بھی بڑے مخلص ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بس اسی طرح ہوتا ہے. بے ترتیبیاں پروگرام کے حسن کو دوبالا کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہنسی معلوم ہوتے ہیں یہ بے ترتیب یارانے. کسی کی چیز میں تسلسل ترتیب جو ہے یکسانیت بوریت کا شکار بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بے ترتیبیاں جو ہیں تو بڑی مہربانی. تھینک یو. سفر کو بھی انجوائے کیا ہے. جی جی کچھ دوست جو ہمارے مس ہو گئے ہیں جنہوں نے مل نہیں کر سکے، جی جی دعا کرتے کہ نیکسٹ ٹاپ کی پھر ایسا کوئی سسٹم بنائیں. انشاءاللہ. باقی ساتھی جو ہے نا انشاءاللہ. بیٹھ کے جو نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ سب آمین آمین. ہو گیا تھوڑا آمین. پورا ہو گیا. ہم لوگوں نے سفر کو بھی انجوائے کیا ہے جی اور جی کھانے کو بھی انجوائے کیا ہے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. اللہ عزت دیجیے. غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. روٹی لے دے دے کوئی بات نہیں. ہاں جناب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیسے ہیں تو صدق صاحب؟ الحمدللہ شکر. یہ ایک نہیں ہے. جزاک اللہ. روٹی دو. اچھا خاصا موسم سردیوں میں گزر چکا تھا، بالکل اسی پھر بھی طرح. ٹھنڈ لگوانے کے لیے یہاں پہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. جزاک تھینک یو. اور ٹھنڈ لگ بھی گئی ہے اور ٹھنڈ پہ بھی گئی ہے. ہاں پہ گئی. بات سنو، آدھا نکالو جتنا چاہیے وہ نکالو. اس کے اندر تو نہ کھاؤ نا، یہ کسی اور لوگوں کو چمچ دے دو. مختلف جگہوں پہ گروپ کی صورت میں ٹولیوں کی صورت میں سارے نیٹ ورکرز سارے اچیورز رات کے ڈنر کو انجوائے کر رہے ہیں.
جی کیمرے کی آنکھ چھپتے چھپاتے آپ کی سامنے آ گئی ہے، آپ کو فوکس کیے ہوئے میں مخل ہو گیا، آپ کی پتہ نہیں کون سی سنجیدہ گفتگو چل رہی تھی۔ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ جی سر کچھ فرمانا چاہتے ہیں ایم ڈی صاحب سے؟ پوچھتے ہیں آج کے پروگرام کے بارے میں۔ دو کہ بے ترتیبی، وہی بات میں یہاں پہ کر رہا تھا کہ ہر چیز میں ترتیب جو ہے بوریت کا سما پیدا کرتی ہے، تو ہنسی معلوم ہوتے ہیں یہ بے ترتیبی یارانے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بے ترتیبی بے قاعدگی پروگرام کے حسن کو دوبالا بھی کر دیتی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں نصیر صاحب آپ؟ کیا میں صحیح ہوں؟ جی ہاں، آپ نارمل حالات میں کسی حد تک آپ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ لیکن جو اگر دیکھا جائے کہ اگر ہم 80-90 لوگ اگر ہیں صحیح ہے بالکل۔ تو ایک ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں کبھی سالن کبھی روٹی کچھ نہ کچھ ہر ختم چیز ہو ہر ہی چیز جاتا ہے۔ ہر چیز یہ بے ترتیبی، تو وہی میں کہہ رہا ہوں۔ یہ چیزیں تو ٹھیک چلتی ہے، ہی رہتی ہیں۔ اسی اور طرح جب ہلی ایریا میں آپ لوگ وزٹ کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی ساتھی وزٹ کرتا ہے اسی طرح تو وہ آپ ایڈونچر ہی کر رہے ہو۔ صحیح ہے، تو یہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ایڈونچر ہے انشاءاللہ اور یہ ہمارا انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ سب لوگوں نے پازیٹیو مارکس دیے ہیں اس حوالے سے۔ تو انشاءاللہ باقی مزید یہی ہوگا۔ جی اقبال صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں تو؟ میں تو کہتا ہوں کمپنی لیول پہ نہیں ہے، پروگرام تو بہت اچھا جا رہا ہے اور تھوڑی بہت ہے نو ڈاؤٹ، کمی بیشی ہر چیز میں ہوتی ہے، ہر چیز جگہ میں ہو جاتی ہے، ہر چیز میں۔ تو ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے۔ بڑی مہربانی، تھینک یو سر۔ کچھ فرمانا چاہتے ہیں آپ تو؟ جی میں بھی نصیر بھائی نے جو بات کی ہے اتفاق کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے پروگراموں میں کچھ کمی کجی ہو جاتی ہے تو اس کے بڑی مہربانی، بڑا شارٹ کٹ لیا آپ نے ٹھوکر صاحب۔ سر ماشاء اللہ بہت اچھا رہا، اتنے لوگوں کے ہجوم کے ہونے کے باوجود بہت اچھا سسٹم ہے۔ بالکل لوگ بالکل، بھی اسی اچھے طرح ہیں، اسی طرح۔ خاص کر جو ٹورسٹ ہمارے ساتھ آئے ہیں، اب کمی بیشی تو چلو وہ ہر جگہ پہ ہو جاتی ہے نا، بالکل لیکن ان کا اخلاق طور طریقہ بیہیویئر یہ میٹر یہ کرتا میٹر کرتا ہے۔ صحیح اور ہے، ماشاء صحیح اللہ وہ ہے، لوگ بہت اچھے ہیں۔ صحیح ہے۔ نعمان صاحب کچھ ہدیتاً تحفتاً اعزازاً کچھ دو الفاظ؟ بڑا اچھا یہ ناظرین جمیرہ ہوٹل ناران ٹاپ فلور پہ ہم ناشتے کے لیے بھی آئے ہیں۔ یہاں پہ ناشتہ کر کے پھر ہم نے جھیل سیف الملوک یا لولی سر ٹاپ پہ انشاءاللہ ہمارا وزٹ ہوگا، پھر انشاءاللہ آپ کو وہاں سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اچھی لوکیشن پہ یہ ہوٹل، اس کے فلور پہ سارے ہمارے ممبرز آ کر فوٹوگرافی کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، چل کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی خوبصورت وادیاں یہاں کی، بڑے دل فریب مناظر، انسان بس تکتا ہی رہ جاتا ہے قدرت کے حسین مناظر کو دیکھ کے، دل بڑا للچاتا ہے۔ جب ہم پکچرز دیکھتے تھے تب بھی دل چاہتا تھا کم از کم گرمیوں کی چھٹیاں 2-4-5 ہم یہاں پہ گزارنے کے لیے ضرور آئیں، لیکن بڑی مشکل سے دوستوں کے ساتھ کوئی گروپ بن جاتا ہے، 100 بن جاتا ہے۔ تو کمپنی اینڈ سے اس بار موسم کی گرمی کی شدت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں جی ناران کاغان کا ایک ٹور ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو اس مد میں یہاں پہ ہم ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے میں جو سڑک بنی ہوئی ہے زگ زیگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہاں سے 160 کلومیٹر گلگت رہ گئی، ٹھیک ہے؟ یہاں سے سلوپ پہ یہ راستہ ہے، ٹاپ پہ ہم آئے، دوسری سائڈ سے گلگت کا راستہ۔ میرے کیمرے کی طرف توجہ فرمائے، کیوں بھائی؟ کیونکہ پیچھے گلیشیئر بھی نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ زبردست، کیا بات ہے۔ جلدی فوٹو بناؤ، جلدی واپس چلیے۔ توجہ۔ سر تبلیغ نہیں کرنی۔ جی ناظرین، بالآخر بابو سر ٹاپ پہ ہم اللہ کے حکم سے بخیر و عافیت پہنچ آئے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے برف پوش پہاڑیاں سطح سمندر سے تقریباً 27,000 بلند چوٹی پہ
پہ ہم یہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں اور اللہ کی قدرت کے یہ نظارے دیکھیں، کاتب تقدیر کی کاریگری کی یہ کرشمات دیکھیں کہ ایک جگہ پہ پہاڑوں نے برف کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے تو دوسری طرف زمرد کی سبز چادر سے اپنا بدن ڈھانپ لیا ہے۔ تو ایک ہی جگہ پہ آپ کو سبزہ بھی موجود ہے، برف پوش پہاڑیاں بھی ہیں، اور یہ سال کے 12 مہینے یہاں پہ برف جمی رہتی ہے، آہستہ آہستہ پگھلتے پہاڑوں کو، ان دریاؤں کو سیریاب کرتی ہے جو کنہار کے نام سے جا کر دریائے کاغان، دریائے بالا کوٹ اور جا کر دریائے جہلم میں اتر جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم بازار کی طرف نکل رہے ہیں بابو سر ٹاپ کے، ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کس طرف سے ہماری گاڑیاں، ہمارے ساتھی، ہمارے سب لوگ یہاں سے موو کریں گے، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ یہ بابو سر ٹاپ کے راستے میں بیسل ایک مقام آتا ہے، یہاں پہ ایک 15 منٹ کا سٹے کیا ہوئے ہے، خورد و نوش کے حوالے سے، چائے کے حوالے سے، تھوڑا سستانے کے لیے۔ یہ پہاڑوں پہ کچھ خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ سوئٹزرلینڈ بھی اتنا خوبصورت ہو جتنا ہمارا پاکستان ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے ملک میں رہ کے بھی اپنا ملک پوری طرح سے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا سٹی سے باہر نکلیں، شمالی علاقہ جات، بہت سے ایسے ایریاز ہمیں ملتے ہیں جن کو ہم دیکھیں تو انگشت بدن نہ رہ جائے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے، ان قدرتی مناظر کے دل فریب کے۔ یہ بابو سر ٹاپ کا بازار یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ٹھنڈ کافی زیادہ، اپنی طرف سے جیکٹ تو میں لایا، لیکن شومی یہ قسمت کی گاڑی میں رہ گئی، شال، جیکٹ، تمام چیزیں۔ بار کیف اتنی سردی بھی نہیں ہے کہ بیئر نہ کی جا سکے، دیٹس وائی۔
जनाब जनाब ज़हे नसीब। ये होटल नहीं है, ये क़यामगाह है बेसल के मुकाम पर। यहाँ पे खुर्दनोश का बेहतरीन एहतमाम है, जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक बहुत बड़ा, जी जी, जमे गफ़ीर के हवाले से एक जमे गफ़ीर यहाँ पे बकौल शहजाद साहब के। ये ग्लेशियर की पीसेस बीच बाज़ार में रोड पे पड़े ग्लेशियर की दीवारों के दरमियान से हम गुज़र रहे हैं और हिम्मत ऐसी हार गया हूँ सर्दी की वजह से। जितना टाइम पास होता जाता है सर्दी की शिद्दत, सर्दी की लहर उतनी तेज़ होती जा रही है। जल्दी करो शाबाश। मेरे आगे जो खड़ी हो आखिरी दफा तुम आएगा फिर मुझे कोई नई गाड़ी फिर इसको लगाएंगे रात को आपको। सर कमेंट्री होनी चाहिए। हाँ जी बोले ना, मैंने कमेंट्री की है अभी काफ़ी हद तक, मतलब ये कि दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप कुछ फरमाना चाहते हैं? मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। होप स्टेक के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करते हैं। हमारी क्या औकात थी कि रात भाई हमें नारायण लेके आएंगे और जून में मतलब है कि वो हमारी तरफ कहते हैं पो माँ वाला अभी आप बना हुआ है। अभी आप बड़ी मीठी मीठी बेइज्जती कर रहे हैं। एनी आओ कैरियर। और ये बहुत ही मतलब हो कि हम मतलब हम बूढ़ों को जवान कर दिया है। हल्का सा कैमरा हाजी साहब पे भी मारे ताकि पता लगे कि ये होप में हमारे अंदर
एक गर्म एनर्जी पैदा की। एनर्जी दाग पैदा। हाँ और हाजी साहब आप फिर आज यहाँ पे फुल एंजॉय प्रोग्राम चल रहा है रात को भी और दिन अच्छा, अभी नाश्ते के बाद कहाँ का प्रोग्राम है, क्या कहाँ डिसाइड हुआ? इंशाल्लाह हम ऊपर टॉप पे जा रहे हैं, लोनो सर टॉप पे। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है ठीक है, और फिर वहाँ नाज़रीन को अपडेट करते हैं। जी इंशाल्लाह हाँ हाँ। हाजी साहब कुछ फरमाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। होपस्टेक ने जो अरेंजमेंट की है स्पेशली इस टूर की खत्म। बेहतरीन। ऐसे खत्म। और होपस्टेक ने जो हमें देख रहे हैं इस उम्र में, ये एनर्जी हमें होपस्टेक ने दी है अल्हम्दुलिल्लाह। होपस्टेक की मैनेजमेंट बड़ी बेहतरीन है। हमारे CEO साहब स्पेशली मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, हमारे MD नसीर हैदर साहब और तमाम जितने भी मैनेजमेंट के अरकान हैं, ठीक, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस टूर के लिए। सही, जितने भी लोग आए हुए हैं बड़े खुश हैं और बड़े मुतमईन हैं। इसी तरह होपस्टेक ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तक होपस्टेक में उन्होंने डिलीवर किया और उस डिलीवरी की वजह से आज हम सब इकट्ठे ठीक है, हैं। थैंक यू, होपस्टेक बड़ा शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आइंदा इंशाल्लाह ऐसे इंशाल्लाह। टूर्स आएंगे। नदीम साहब आप कुछ फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे टूर्स होने चाहिए, ऐसे प्रोमो होने चाहिए, ऐसे विजिट होने चाहिए कंपनी एंड से, या नहीं होने चाहिए? सर हम तो कहते हैं बार 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 एक बार नहीं, बार बार ठीक है ना। लुकमा तो दूंगा ना, लुकमा तो दूंगा। प्रोमो का कल मैंने कहा कि इसको एक्सटेंड करो वो सवाल से आप एकदम से वो इसी तरह, इसी तरह, हाँ सही है, क्या मिलता है ना। तो खास तौर पे इसमें हम अपने CEO साहब अब्दुल्ला साहब और बिल्कुल। नबी साहब ठीक है नसीर हैदर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हमें ये मौका दिया है इंशाल्लाह। विजिट का भी और साथ एक जो गैदरिंग है ना, सही दोस्तों है। के साथ मिलना बैठना, ये इसी सबसे तरह, बड़ी बिल्कुल, चीज़ है जो बिल्कुल। आजकल के दौर में बहुत कम रहे। और इस मंथ एंड पे इंटरनेशनल टूर भी सर पे आ गया है। ठीक और है, उस टाइम में बहुत अच्छा मतलब कि मैनेज भी अच्छा किया है, जो आपको यहाँ पे सर्विस दी गई है बहुत अच्छी है। Thank you, होस्ट thank के जिसने हमारे एक नई मसल जो है जल पैदा कर दी है, बिल्कुल तो इंशाल्लाह जो है ना ये इसको जारी रहना चाहिए। इसी तरह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। आपने समझो मेरे अंदर भी थोड़ा किया कि इंटरव्यू देना हाँ, बिल्कुल, चाहिए। अच्छा ठीक होता बंदा सोचता है जब आपने एकदम किया ना तो आपको एक बिल बिल्कुल, किया इसी तरह, इसी तरह। था और यही चीज़ होती है। हम कंपलसरी कर देंगे सर। ऐसे बड़ी है कि बार बार इधर वो हेयर ब्रश था हमारा, पड़ा होगा ड्रेसिंग टेबल पे ही। घर वालों की तबीयत कैसी है सर अब? सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ शुक्र। तंगी है? जी जी जी।
नागन पे करेंगे। लाले ये इनको उतारो तो घंटा जाएगा क्या आप उनको खाली करा मैं देख रहा हूं। नहीं अभी मैं नहीं ये थोड़ी रिकॉर्ड की करिए हम अंधेरे में गए ला लेना हाँ लगे सारे परे बोले भाई लाले 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 मियां जी लालो लाल जोरे मियां जी लालो लाल जोरे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी थके हारे टूर से वापस आए। मैं थैंकफुल हूँ ऑप्सटेक का जिन्होंने इतना बेहतरीन टूर अरेंज किया। वादी कागान, नारान, चीज़ सैफुल मलूक, बहुत सारी जगह घूम के आए हैं। थके हारे से मुराद ये कि ये वो थकावट है जो हम ढेरों पैसे लेके अपने सर लेते हैं। यानी इस थकावट में आराम है, सुकून है, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होती है। एक वो थकावट होती है जो हम रोज़ाना मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, अर्निंग के लिए, और ये थकावट हम पैसे लगाने के लिए हासिल करते हैं। अपनी विल से हाइकिंग भी कर रहे हैं, अपनी विल से जगह जगह घूम रहे हैं। पैसे खर्च करके थकावट लेने से याद आया, पहले ही मैंने बताया था, शुगरान में थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई थी कि ढेरों पैसे लगा के हम जाते हैं, लेकिन हमें शिकवा होता है कि वहाँ के लोग 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये में दे रहे हैं, 400 रुपये में दे रहे हैं। तो भाई हम जा किस लिए रहे हैं? हम तो पैसे लगाने के लिए जा रहे हैं, इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। इस चीज़ से कतई नज़र कि वो 100 रुपये की चीज़ 400 रुपये में दे रहे हैं, ये देखें कि वो बेचारे और क्या करें। बीवी बच्चों वाले हैं, फैमिली वाले हैं, और सिर्फ 4 महीने उनका काम होता है, बाकी 7 महीने 8 महीने वो बर्फपोश पहाड़ों के बीच में रिहाइश रख के घर में मैसूर होकर रह जाते हैं, और उसी 100 रुपये की चीज़ 4 रुपये में 400 रुपये में बेच कर उसी में हमें गुजर बसर करना होता है। हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते मरी टूर के हवाले से, क्योंकि मरी में साल के 12 महीने बिजनेस होता है। वो अगर लूटते हैं तो गलत लूटते हैं। 10 रुपये का अंडा 500 रुपये में भी उन्होंने बॉयल करके दिए है, ठीक है। और आपने पिछले दिनों वीडियो देखी, पाकिस्तान की कई ऐसी फैमिलियाँ जो वहाँ पे बर्फ़बारी का शिकार होकर उनकी गाड़ियाँ दब कर रह गई थी, लेकिन उन्होंने उनको कमरे तक नहीं दिए, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो हैं बड़े मिलनसार, बड़े मेहमान नवाज, चीज़ सैफुल मलूक, लॉरिसर टॉप, जहाँ पे भी हम गए तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप सियाहों के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ।
تو نادرن ایریا میں شمالی علاقہ جات میں گھومنے پھرنے کی غرض سے جائیں، ضرور جائیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ جی سفر مالک میں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے آ جائیں گے، جی سفر مالک کی آنی سلاما تو 50-100 کی ان کو لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتے ہے، تو 50-100 بچانے کے لیے آپ ان کو اگنور نہ کیا کریں، یہ دیکھیں کہ باقی کے 7 مہینے اس نے کیسے سروائیو کرنا ہے، تو سن لیا کریں، ان کو سن لیا کریں، دیکھ لیا کریں، جو وہاں پہ نیڈی لوگ ہوتے ہیں تو آپ کے صدقہ خیرات بھی نکل جائے گا، اتنے دشوار گزار راستوں سے آپ گزرتے ہیں تو صدقہ خیرات بھی بہت ضروری ہے۔ ان چیزوں کو میں اس لیے اہمیت دے رہا ہوں کہ ہم ہر دوسرا شخص ہر سال نہیں تو ہر دوسرے سال ان ایریاز میں جاتا ہے، تو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھیں کائنڈلی۔ اور دوسرا ایک بار پھر میں تھینکفل ہوں اپنے ہوپ اسٹیک کا، جنہوں نے اتنا بہترین ٹور ارینج کیا، اور آنے والے کچھ دنوں بعد ملیشیا اور دبئی کے ٹور بھی ہماری کمپنی کے پلیٹ فارم سے روانہ ہے، اور اس ٹاسک کو بھی کئی لوگوں نے اچیو کیا ہے، ہمارے سینئرز نے، ہمارے لیڈرز نے۔ دعا ہے کہ ان کو بھی بخیر وافیت اپنے سفر میں، اپنے نصب العین میں، اپنے تمام مشنز میں کامیاب کریں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔